إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورہ انبیاء 17واں پارہ اور آیت نمبر 1، 2، 3. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں. جب حساب کا وقت قریب ہو، کوئی اگزام قریب ہو، تو آدمی کو بے پرواہ اور غفلت میں نہیں ہونا چاہیے. وہ وقت ہوتا ہے سیریسنس کا، سنجیدگی کا، محنت اور تیاری کا. اب حساب کا وقت کیا ہے؟ وہ ہے قیامت. وہ قریب کیسے ہے؟ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہر چیز شروع ہوتی ہے، پھر اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ کمزور ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. جتنے بھی جاندار ہیں پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوانی ہوتی ہے، پھر بوڑھے ہو کر کمزور ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. یہ روزانہ کا تجربہ ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے ہمارے سامنے آئے اور چلے گئے، کوئی بچا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو یونیورس ہے، یہ جو دنیا ہے، اسے اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور پھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. پھر انسان بڑھتے چلے گئے. آدم علیہ السلام آئے، یہ دنیا کی شروعات ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ، ابتدا. اور پھر جیسا کہ مینشن کیا گیا احادیث کے اندر، تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے. لوگ کتنے آئے یہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہے. لوگوں کی گنتی کوئی نہیں جانتا. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پھر حضرت شیس ان کے بیٹے، پھر ادریس، پھر نوح، سلسلہ چلتا ہے. وہ شروع کا دور تھا. ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی آتے چلے گئے. دور جوان ہوا، اور پھر سب سے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آخری نبی ہیں. جتنوں کو آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب آخری نبی. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا: بعثت انا والساعۃ کہاتین. یہ 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نہیں ہے. میں اور قیامت ایک ساتھ بھیجے گئے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نہیں آئے. پرانے زمانے میں جب کوئی نبی آتا اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا، اللہ کی طرف دعوت دیتا، اپنا کام کر کے وہ چلا جاتا، لوگوں میں پھر برائی آتی. اس لیے کہ لوگوں کی عادت ہے بھولنا، اور بھول کر الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں. جب الٹے سیدھے کام
ایک لمٹ کو پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی صفائی کرتا ہے، پھر نبی کو بھیجتا ہے، یا تو ان میں سے کچھ کو اس دنیا سے فارغ کر دیتا ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں جو اب سدھر نہیں سکتے ہیں ان کو اس دنیا سے ختم، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ بہت بگڑ چکے تھے، بہت خرابی آ چکی تھی، یہاں تک اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کی عمر ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال میں کتنی انہوں نے محنت کی، کتنا دعوت دیا، لیکن اتنا بگڑ چکے تھے لوگ، بتایا جاتا ہے کہ 90-100 کے قریب اچھے سدھر گئے، ان پر ایمان لائے، باقی سارے اسی طرح بگڑے رہے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، سگا بیٹا بیوی مذاق اڑاتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے آگاہ کیا، خبردار کیا کہ تم اسی حال پر رہے تو تم پر عذاب آئے، اور پھر اللہ نے وحی کی کہ اے نوح تم ایک کشتی بناؤ، اسی میں سوار ہو کر تم میرے عذاب سے بچو گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ کی گائیڈنس سے، اللہ کی وحی سے آپ کشتی بنا رہے تھے، ادھر سے کوئی بھی گزرتا آپ کا مذاق اڑاتا تھا، عذاب آتا کہتے یہ کشتی میں انا کے ساتھیا بن چوتے کہتے، باقی سب ڈوب کر مر جاتے کہتے، اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے نبی کا۔ پھر ہوا وہی، عذاب آیا اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے، بارش بھی بہت تیز ہوئی، زمین سے بھی پانی اگلنے لگا، بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ بارش کے آنے کے بعد بھی جیسے جیسے نوح علیہ السلام بتایا کرتے تھے ویسے ویسے سب ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے پانی آ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں کہ اس عذاب سے، اس پانی میں ڈوبنے سے تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میرے کشتی میں سوار ہو۔ بیٹے سے بھی کہا، بیٹا بھی نہیں مانا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قریب میں ایک پہاڑ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بڑا بنچا لایا، جاؤ، تمہاری کشتی میں اتنے بڑے پانی میں، اس بڑے طوفان میں کیسے بچیں گے، میں اس پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھا، یہ کشتی میں جتنے ایمان والے تھے 100 کے قریب، وہ کشتی پانی سے بچاتے ہوئے ان کو لے کر چل رہی تھی، دیکھتے دیکھتے ڈوب گیا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے نافرمان تھے، جن کے سدھرنے کی کوئی توقع نہیں تھی، اللہ نے ان سب سے اس دنیا کو پاک کیا۔ پھر وہ جو 100 لوگ تھے ان کے ساتھ، ان سے یہ دنیا پھر آگے بڑھی، پھر لوگ بگڑتے چلے گئے ہر زمانے میں۔ جب بھی دنیا کے اندر نافرمانی، گناہ زیادہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا، اور وہ نبی ان کو سمجھاتے، سدھرنے والے سدھرتے، اور جن کو سدھرنا نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتے۔ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہا۔ کیوں؟ دنیا کی جو زندگی اللہ نے جو عمر دی تھی وہ چلنا ہے، لیکن اب یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، لاسٹ سٹیج پر ہم ہیں۔ برائی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ اس دنیا کو اینڈ تک لے جائے گا۔ جب بہت زیادہ برائی عام ہوگی، کوئی اچھا آدمی نہیں بچے گا، تو یہ دنیا ختم ہوگی۔ اب اس دنیا کو بہت کم وقت بچا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم،
ذرا غور و فکر کرو، حساب کا دن قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور تم غفلت میں ہو، کچھ سیریس نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، حالانکہ جس کے لیے وہ آیا تھا اس کو وہ بھول چکا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی بات آتی، کوئی سورہ نازل ہوتا، مکے والوں کے بارے میں ہے، کوئی نئی آیت اترتی، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، تو یہ ہنسی مذاق میں اس کو لے لیتے تھے، ایزی، ٹیک اٹ ایزی۔ ہم لوگ بھی وہی کرتے ہیں نا، نماز تو پڑھ لیے، سلام پھیر لیے، معلوم ہے کہ تھوڑا اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے، ذرا بیٹھیں گے، ذرا سنیں گے، کچھ اپنی زندگی چینج کریں گے، کچھ نہیں، بس سلام پھیرے کے نہیں کہ باہر یاد آتا ہے نا، جا کیا کرنے کا کیا نہیں، وہ دکان کرنے کی، یہ دکان کرنے کی، چائے پیتے پھرتے، ذرا اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے نہیں، بالکل احساس۔ یہی حال تھا مکے والوں کا، اللہ کے نبی کی کوئی بات غور سے نہیں سنتے تھے۔ لاہیۃ قلوبہم، دل بھی ان کے جو ہے سیریس نہیں تھے مکے والوں کے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات سنتے اور اچھی بات ہو تو اس کو مان لیتے، یہ لوگ آپس میں میٹنگ کرتے تھے، راز میں سیکریٹ میٹنگز ہوتی ہے، کس بات کے لیے؟ کہ ان کو کیسے روکنا ہے، اللہ کے نبی کو کیسے جواب دینا ہے۔ جو ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے بچے جو دن بدن ان کی باتوں میں آ کر اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے، پلاننگ کے لیے میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان میٹنگوں میں یہ بات آتی تھی کہ یہ جو ہمارے بیچ میں پیدا ہوا، ہمارے ہی ایک خاندان کا بچہ ہے، جو ہماری طرح کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ مکے والوں کے خیال میں، ان کی نظر میں یہ تھا، ان کا اوپینین یہ تھا کہ کوئی انسان اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، انسان تو ہماری طرح ہے، نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو۔ حالانکہ وہ خود حضرت ابراہیم، اسماعیل، پرانے نبیوں کو مانتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام تو انسان ہی تھے نا، ہسٹری جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن کبھی اللہ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے اسے معمولی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس طرح سے وہ انکار کرتے تھے اللہ کے نبی کا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری طرح انسان ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو آسمان سے کسی فرشتے کو اتارتا۔ اور پھر یہ کہتے لیکن ایک بات تو ہے، ان کی باتوں میں بڑا دم ہے، جو کوئی ان کی بات سنتا ہے اسے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اس کو یہ لوگ جو ہے جادو کا نام دیتے تھے، یہ بڑے جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں ایک جادو کی طرح سے اثر ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، آپس میں کہا کرتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ جو بولتے ہیں، ان کی بات جو کوئی سنتا ہے اسے ضرور اس کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ ان کا
ماننے والا بن جاتا ہے، تو پھر تم کیوں ان کی بات سنتے ہو؟ جان بوجھ کر روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک مکے کا سردار تھا عتبہ کے نام سے، اور یہ ابو سفیان کا سسر تھا۔ ہمارے نبی سے بھی تھوڑا دور کا رشتہ ہے، بڑا سنجیدہ آدمی تھا۔ اس نے مکے والوں سے کہا، یہ جو دن بدن ہمارے بچے بدل رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں جا کر محمد کو کچھ آفر دے کر، کچھ سمجھا کر بات کر کے آتا ہوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، ابن اخی، اللہ کے نبی عمر میں ان سے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہو، میں سن رہا ہوں تمہاری بات۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ ہمارے قوم کے ایک بڑے اچھے فیملی سے آپ کا تعلق ہے، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کی ایک پوزیشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن یہ کیا آپ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو جو ہے الٹا سیدھا بولتے ہیں، جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کو آپ ایک بجائے کہ ماننے کے ان کی آپ توہین کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ سب شرک میں تھے، بددین تھے، ان کا دین صحیح نہیں تھا۔ ہمارے بچے، ہمارے فیملی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، آپس میں پھوٹ ہو رہی، بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ ایک نیا کام شروع کیے، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو وہ ہم دینے کو تیار ہیں، آپ یہ چھوڑ دو۔ پیسہ چاہیے، ہم سب مل کر آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ سارے عرب کے اندر آپ کے برابر پیسے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ پہلا آفر۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنا بادشاہ آپ کو بنا لیں گے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی بات ہے، تو ہم دنیا کے بڑے سے بڑے اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے ان کو بلا کر آپ کا علاج کرائیں گے۔ آپ کا جو بھی آپ کا تقاضا ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ بتائیے ہم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ذرا رکو، جو تم نے کہنا تھا تم کہہ چکے ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے سامنے سورہ حامیم السجدہ 20/4 پارے کا اخیر میں ہے، اس سورہ پڑھ کر آپ نے سنایا، تلاوت کی۔ کئی آیتوں کے بعد اس میں سجدے کی ایک آیت آتی ہے، وہ سجدہ آپ نے فرمایا، پھر اس سے کہا مجھے جو جواب دینا تھا میں نے دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس میں غور کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری مرضی ہے، نہیں مانتے، مخالفت کرنا چاہتے ہو تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ وہ وہاں سے گیا، مکے والوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جیسے گیا تھا بڑا یہ کرتے ہوئے کہ میں بات کر کے میں یہ سب کچھ کروں گا، اب تو چہرہ بدلا ہوا ہے۔ جب قریب آیا تو اس نے یہی کہا کہ دیکھو میں آج ایک ایسا کلام، یعنی ایسی باتیں میں نے محمد کی زبان سے سنی ہے قرآن کے بارے میں، وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم نہ یہ کوئی جادو ہے نہ کوئی شعر شاعری ہے، ایک الگ ہی کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اس سے دشمنی مت کرو، اس کا راستہ چھوڑ دو، ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے خاموش ہو جاؤ۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ اس کی جو دعوت ہے تو ساری دنیا کے لیے ہے نا، دوسرے لوگ آئیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، تو تمہارے اوپر یہ الزام نہیں رہے گا کہ تم نے اپنے خاندان کے اپنے خاص آدمی کا تم نے قتل کیا ہے۔
دوسرے کریں گے، اور اگر یہ جیت جاتے ہیں اور دنیا ان کے انڈر میں آ جاتی ہے تو بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، ساری دنیا کے تم حکمراں بن جاؤ گے، تمہارا بچہ ہے، وہ جب پاور میں آئے گا تو گویا کہ تم بھی پاور میں ہو، اس لیے ان کا راستہ چھوڑ دو۔ مکے والوں نے کیا کہا؟ تمہارے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا ہے، تم بھی گئے تھے، جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کو بات سمجھ میں آئی تھی، وہ اللہ کے نبی کی زبان سے اس نے قرآن کی آیتیں سنی، اس وقت اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ صحیح بول رہے ہیں، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے دوسرے ایمان والوں کی طرح یہ سدھرا نہیں۔ لوگوں کو تو اچھا مشورہ دیا کہ ان کو ستاؤ مت، ان کا راستہ چھوڑ دو، جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، لیکن بعد میں کچھ سال کے بعد جب اللہ کے نبی مدینے چلے گئے ہجرت کر کے، اور جب پہلی جنگ ہو رہی تھی غزوہ بدر، مکے والے سارے، دیکھو جب آپ غلط مشورے، غلط چیزوں پر جب تیار ہوتے ہیں نا، کسی ایسی بات پر جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں میں جوش بہت ہوتا ہے۔ مکے والوں میں بہت یہ ہوا کہ محمد کو آج ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو آج ختم کرنا ہے، سارے لوگ اس میں شریک ہو گئے، یہ بھی اس میں آ گیا، سردار تھا یہ اور اس کا بھائی اور اس کا بھتیجا، اس کا نام عتبہ، اس کے بھائی کا نام شیبہ اور اس کے بھتیجے کا نام ولید۔ یہ وہی ولید ہے جو حضرت خالد کا باپ ہے، حضرت خالد ابن ولید، ہم سب جانتے ہیں۔ جب میدان جنگ بدر میں ہوئی، جنگ ہوئی، اس وقت کی ایک عادت تھی، مستقل جنگ شروع ہونے سے پہلے ادھر سے 2-3 ادھر سے 2-3 آتے تھے، پہلے ان میں مقابلہ ہو، وہ لڑتے تھے، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ بدر کے میدان پر جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ 3 سامنے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں 3 کو بھیجو۔ اللہ کے نبی سے جب وہ کہہ رہے تھے کہ مدینے کے 3 صحابہ آگے بڑھے، تو انہوں نے کہا یہ مدینے والوں کا ہمارے سے کوئی پوٹی نہیں ہے، ہمارے لیول کے جو ہے ان کو بھیجو۔ عرب میں اس وقت مکے والے اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے تھے، ہم سب سے بڑے خاندان ہیں، ہمارا مقابلہ دنیا کا کوئی خاندان نہیں کر سکتا۔ مدینے والوں کو وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ہمارے جو آپ کے پاس آئے ہیں مکے سے، ان میں سے اچھے خاندان والوں کو بھیجو۔ تب اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ، سگے چچا، حضرت علی اور ایک صاحب، تینوں کو بھیجا، مکے والے تھے 3۔ یہ جو عتبہ تھا بدنصیب، اللہ کے نبی سے اس نے بات کیا، اس کو بات سمجھ میں بھی آئی، لیکن وہ جو عصبیت ہوتی ہے، آدمی اپنے لوگوں میں رہتا ہے، سامنے کی بات سمجھ میں بھی آنے کے باوجود اسے نہیں مانتا ہے۔ ہم لوگ غلط ہیں، اس کے باوجود اسی پر رہتے ہیں، اسی میں ساری، کتنے ایسے کام ہیں بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، مت کرو، لیکن ہر آدمی کرتا ہے، چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ انجام یہی ہوگا، غلط بات معلوم ہونے کے باوجود اگر اس پر عمل کرتا رہا، وہ اس دنیا سے صحیح مومن بن کر نہیں جائے گا، برباد ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ اس کا انجام دیکھو، حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا، قتل کیا گیا میدان بدر میں۔ مومن ہوتا، بڑا مقام ہوتا، آج سارے دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہوتی، لیکن آیا دشمن، پہلی جنگ مکے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں ہوئی، اس میں بھی ابتدا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کام اس کا ختم ہو گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا کلام کا اثر ہے۔
دشمن بھی سن کر تھوڑی دیر کے لیے ان کو بڑا عجیب لگتا تھا، اثر کرتا تھا۔ اب جو اخلاص کے ساتھ سوچتے وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اثر کے باوجود باہر جا کر اپنے لوگوں سے مل کر کچھ باتیں تو ہوتی ہیں، وہ مجھ بولتے لو، کوئی ایک بات بول تو ہو گیا۔ قرآن سامنے ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، انہوں وہ مجھ بولتے، بس ایک بات میں سب کچھ اثر، جو کبھی تھوڑا بہت سن کر آدمی ڈرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ تم کو سیریس رہنا چاہیے، سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ تم غفلت میں پڑے رہو، بھول کر زندگی گزارو، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ اب پھر کوئی نیا نبی آ کر تمہیں سیدھے راستے پر نہیں لگائے گا، کوئی چانس نہیں ہے۔ آخری سٹیج میں ہو، اس کے بعد قیامت ہے۔ یا تو تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے یا ایمان کے بغیر جاؤ گے۔ ایمان کے ساتھ جانے کے لیے ضروری ہے کہ تم کو سنجیدہ ہو کر اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی باتوں میں غور کرنا ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ اسی لیے ہر سال رمضان آتا ہے اور رمضان سے قرآن کا تعلق ہے۔ قرآن میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان میں کہ پورا قرآن کم از کم ایک بار پڑھے یا سنے۔ پڑھنا سننے سے کیا مطلب ہے؟ خالی پڑھتے جانا نہیں، اس میں غور و فکر کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں کیا اللہ نے بیان کیا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں قرآن کے باتوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تالے لگے ہوئے ہیں ان کے مائنڈ میں؟ ہمارے مائنڈوں میں تالے ہے ہی نہ ہم نے قرآن عربی زبان سیکھا نہ قرآن سیکھا، کیسے سمجھیں گے؟ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، الگ الگ زبانیں ہم سیکھتے ہیں۔ ہم تیلگو سیکھتے ہیں، انگلش بڑے محنت کے ساتھ سیکھتے ہیں، سنسکرت ایک لینگویج لے کر سیکھتے ہیں، ہندی سیکھتے ہیں، اور پھر الگ الگ سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کیا قرآن کا حق نہیں ہے؟ کیا قرآن ایک سبجیکٹ نہیں ہے جو اسے ہمیں سیریسلی سمجھنا ہے؟ قرآن ہی ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے میں مدد کرے گا، غفلت سے ہمیں بچائے گا، غلط کاموں سے روکے گا۔ یہی قرآن ہے۔ رمضان آتا، ہمیں نمازہ پڑھ لیتے جاتے نہیں۔ آدمی کو سوچ کر تھوڑا نہیں، مجھے بھی سمجھنا ہے، اس کو تھوڑا وقت اس کے لیے نکالنا ہے۔ اگر کسی رمضان میں آدمی نمازوں سے، روزوں سے اثر لے کر، کچھ سدھر کر یہ ارادہ کر لے کہ میں رمضان گزرنے کے بعد بھی روزانہ کے طور پر ایک 10 منٹ 15 منٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، جب ارادہ کر لے گا آدمی، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکالے گا۔ کچھ دنوں میں قرآن سے اس کا اچھا تعلق ہو جائے گا، بات سمجھ میں آنے لگے گی۔ یہی ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اچھا اور برا ان دونوں کا جو فرق ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت اللہ اس کے اندر ڈالتا ہے۔ پھر جو بھی قرآن سے تعلق رکھے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہی اس رمضان کا ہمارے لیے میسج ہے۔ ہم جو سنتے رہتے ہیں کہ کان یتدارس القرآن، اللہ کے نبی جبریل کے ساتھ قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے۔ کبھی کبھی کسی صحابی سے بھی آپ قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک بار آپ نے فرمایا کہ اے ابن مسعود قرآن پڑھ کر سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم سب نے قرآن آپ سے سیکھا، کہ آپ مجھ سے قرآن سننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یہ ہر ایک قرآن ایک آدمی جتنا بھی اچھا کیوں نہ پڑھتا ہو، وہ دوسروں سے بھی سننے کی اسے خواہش ہوتی ہے، وہ سنتا ہے۔ اور سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا وقت اللہ کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے نکالا ہے۔ تو قرآن سنتے، سناتے، سمجھتے، سمجھاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزرے گی تو وہ زندگی، وہ لائف کامیاب ہوگی۔ اور اس رمضان کا ہمارے لیے یہی میسیج ہے۔ رمضان میں تو لگے ہی ہیں، رمضان کے جانے کے بعد بھی قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں، جو ہمارے لیے ہدایت کی باتیں ہیں، جو عمل کرنے کی باتیں ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ یہی ہم غفلت سے دور ہوں گے۔ جو یہ کہا گیا ہے قیامت قریب ہے، تمہارے حساب کا وقت قریب ہے، اور دوسرے معنوں میں بھی ہے کہ ہر آدمی جب اس کی موت کا وقت اس کے حساب کا وقت ہے، جب موت ہوگی قبر میں اس سے حساب ہوگا۔ اور ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ پرانی امتوں میں ہزار سال تک لوگ جیتے تھے، لمبی زندگی، اور یہ جو ہماری زندگی ہے 60-70 کے بیچ میں ختم۔ 15 سال تک ویسے ہی بچپنے میں گزر جاتے ہیں، 15 کے بعد بچتے کتنے ہیں، پھر اس میں تو آدھی زندگی سونے کھانے پینے میں گزر جاتی ہے۔ مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت کا حساب لگا کر آنے والے حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یا تو قیامت کے دن سب مریں گے، یا پھر ہر آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے، جس دن اس کی موت ہوتی ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ کچھ نہیں پوچھا جائے گا کیا کر کر آئے، کس سے تمہاری شادی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، کتنا کما کر آئے، گھر اچھا بنایا نہیں بنایا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، اللہ کی باتوں پر عمل کیا ہے، تو جواب دے گا وہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام کو اگر وہ جانتا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام میں کیا ارکان ہیں، کیا احکام ہیں، کیا تقاضے ہیں، یہ سب جان کر عمل کیا ہوگا تو جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو واقعی اللہ کے نبی کو جانتا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایک ایک ایکٹر، ایک ایک کرکٹر، ایک ایک سیاسی لیڈر جتنے ہیں سب کو ہم جانتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں کون کینڈیڈیٹ ہے، کون جیتا، کون نہیں جیتا، اب الیکشن، یہی چرچے ہر جگہ ہے، ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیلز میں معلوم ہے، ان جتنے سے کیا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہماری معلومات ہے؟ اللہ کے نبی کا میسج کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے نبی کی دولت کیا ہے؟ کس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی؟ کیا ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے ساری زندگی وہ محنت کرتے رہے، قربانی دیتے رہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے، اور خبر میں کچھ نہیں۔ دوسروں کی طرح یہ بھی کہے گا لا اجری لا اجری، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ پھر قبر کے اندر جو عذاب شروع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنی موت سے پہلے اس حساب کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔